آج ماہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے اور جمعے کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کوئی رمضان کے چوتھے روزے جمعے کے دن کا آغاز اس ایک چھوٹے سے وظیفے سے کر لے تو پورا مہینہ بے حساب رزق پائے گا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے رزق پائے گا، کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا، اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق مال و دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد چوتھے رمضان المبارک کے دن صرف اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو اس طرح پڑھ لے۔ میں آج آپ کو 2 ایسے پاورفل وظیفے بتاؤں گا جن سے جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی کر لے گا اپنی ہر حاجت کو اسی مہینے میں پورا کر لے گا۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں وظیفے کو پڑھنا نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا بھی سکھاؤں گا۔ ہمیں وظیفے کو پڑھ کر رٹا نہیں لگانا بلکہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ وظیفے کو رٹا تو کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج کل ہر کوئی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، ہر ایک نوجوان کی یہ سوچ ہے کہ وہ جلدی امیر ہو جائے اور اپنی فیملی کا سہارا بنے۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں بے برکتی ہے، ان کے گھر میں بے برکتی ہے، ان کے کاروبار میں نحوست ہے، ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ کوئی جاب لیس ہے، کسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کو جاب نہیں ملتی۔ بس آپ نے آج اس چھوٹے سے وظیفے کو چوتھے رمضان المبارک کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان کو لاپرواہی سے گزار چکے ہیں، جو لوگ رجب المبارک کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار چکے ہیں، اب انہیں موقع ملا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی تمام حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کر لے۔ تو یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کیجیے گا ورنہ پھر پچھتاتے رہو گے اور پھر کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا وہ وقت جو گزر چلا گیا ہے۔ اب آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے لیکن جب کوئی بندہ کسی وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے وہ بندہ یا بندی میرا مسلمان بہن یا بھائی ہے اس وظیفے کو کرتا ہے وہ اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے کو تو لاپرواہی سے گزار دیا، آپ نے شعبان کے مہینے کو تو لاپرواہی سے گزار دیا، مگر رمضان کے مہینے کو لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اس ماہ رمضان کے چوتھے روزے کو، اس وظیفے کو ضرور کر لیجئے گا ورنہ پھر وقت تو گزر ہی جائے گا۔ رمضان رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان رب کریم کی ذات سے اپنی تمام حاجتوں کو، اپنی تمام مرادوں کو، اپنی تمام منتوں کو پورا کروانے والا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر میں بے پناہ رزق پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان بہن یا بھائی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے چوتھے روزے یہ وظیفہ کر لینا۔ جو کوئی میرے مسلمان بہن یا بھائی، میرے بزرگ، میری بیٹیاں، میری مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ تو یہ وظیفہ لازمی کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا جہاں کے لاکھوں کام جو کہ آپ کے پورے نہیں ہوتے، وہ بس اس ماہ رمضان کے چوتھے روزے میں یہ ایک چھوٹا سا عمل کریں اور پھر اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں اور اپنے اندر جو بھی شک و شبہ ہو ان کو آزما لیں۔ بس ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ ایک وظیفہ ضرور کر لینا۔ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا ہی نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا بھی سکھاؤں گا۔ ہمیں وظیفوں کو رٹا نہیں لگانا بلکہ اس کو سمجھ کر کرنا ہے
اور اللہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اپنی ہر جائز حاجت مراد کو پورا کر لیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، کاٹ کر نہ دیکھیں، اور اس وظیفے کو پوری طرح سمجھ لیں کہ اس میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ ہر جائز ہر حاجت مراد کو پورا کروا لے، دنیا جہاں کی تمام چیزیں رب سے مانگ لے، ورنہ پھر موقع نہیں ملیں گے۔ کس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان المبارک کا پاک مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اس دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج اس وظیفے پر عمل کر کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام کو پورا کروا لے، کئی سالوں کی حاجتوں کو پورا کروا لے، کئی سالوں کی جو آپ کی خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، منتیں ہیں، وہ پوری کروا لے، اور اللہ سے اسی ماہ رمضان میں ہر وہ چیز پا لے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ یہ دو وظیفے دونوں ہی چوتھے رمضان المبارک جمعے کے دن کے بہت ہی زیادہ پاورفل اور تیز ترین جلد کام کرنے والے وظیفے ہیں۔ یہ دونوں وظیفوں میں سے میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، آپ کو جو آسانی سے سمجھ آ سکے، ہے دونوں ہی آسان، لیکن جس کو آپ سمجھے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو وہ بندہ یا بندی، میری مسلمان بہن یا بھائی، میری مائیں، اس وظیفے کو ضرور کر لیں، اس چوتھے رمضان المبارک کے وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں سے تمام سے یہ میری گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس پورے ماہ رمضان میں نئے آنے والے وظیفوں میں سے آپ ہر دن کوئی نہ کوئی وظیفہ کریں اور اپنی حاجتوں مرادوں کو اسی پورے مہینے میں پورا کروا لیں۔ اللہ سے آج مانگ لیں۔ ہمیں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جعلی پیروں فقیروں کو اتنے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بس اللہ کی ذات سے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنا ہے، اور جو بھی آپ کو حاجت مراد درپیش ہے وہ اللہ کی ذات سے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں پورا کروا لینا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر نور آ جائے، وہ مہنگی کریموں سے بہتر ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز پڑھے، تسبیح تراویح پڑھے، اور پھر دیکھیے گا کہ ایک بندہ جو لاکھوں کروڑوں کے انجیکشن بھی لگوا لے، لیکن اس کے چہرے پر وہ کشش اور وہ رونق نہیں ہوگی جو کہ آپ کے چہرے پر ہوگی۔ آپ میری یہ بات لکھ لیں، آپ پورا رمضان المبارک کے مہینے میں تسبیح تراویح پڑھے، تو تہجد گزار بن جائیں، اللہ کی ذات آپ کے چہرے پر اتنا نور دے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ سحری اور افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ ہر دم رحمتوں کی بارش سے مالا مال ہوتا ہے۔ سحری اور افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرتا ہے وہ اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب سحری اور افطاری کا وقت ہو، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں اور تمام اہل و عیال کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے خاص کر اس کی رحمت مانگے۔ لیکن غور سے سنیے، جو لوگ ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گے، کیونکہ میں اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور کوئی چھوٹی سی بات بھی مس نہ کرنا، ورنہ پورا سال پچھتاؤ گے۔ آج 10-20 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لو، آج اس وظیفے پر عمل کر لو، ورنہ پھر پچھتانے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس وظیفے سے ہٹ کر ہو۔ میرے سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو اس تمام باتوں کا جاننا بھی تو بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں صرف چند منٹ ہی لگیں گے اور زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس روزے رکھنے والے کی منہ کی بدبو بھی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔
اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں تراویح پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس مہینے میں تراویح کا اہتمام ضرور کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ بے شک رب کی ذات بڑی 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 غفور و رحیم ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کوئی سنت یا نوافل ادا کرے تو اسے پرانے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ رمضان میں ایک فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر بڑا ثواب ملتا ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو صدقہ یا خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، کوئی رب سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا ہے، کوئی رب سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رب سے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کروانے والا ہے؟ آج کا یہ وظیفہ میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ ہے، جو کوئی بھی کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، جو کوئی بھی رب سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہے، کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، تو وہ تو میرے اس وظیفے پر ضرور عمل کرے گا اور وہ جعلی پیروں فقیروں اور لوگوں سے مانگنے سے چھٹکارا پا لے گا۔ وہ صرف اللہ کی ذات سے اسی مہینے میں ہر وہ چیز، ہر وہ مقصد اپنا حاصل کر لے گا جس چیز کی اس بندے کو، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، میرے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں اور رب کریم کی ذات سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، آپ چاہے امام یعنی دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے۔ اب وظیفے کو غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوتھے رمضان المبارک کے دن یعنی جمعے کے دن، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، یعنی اس کو کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے چوتھے روزے جمعے والے دن اس وظیفے کو خاص کر کیجیے گا۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یعنی یہ تینوں ناموں کو ایک مرتبہ پڑھا تو تینوں ناموں کو ایک مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے تو ایک مرتبہ بنے گا۔ یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یعنی آپ نے یہ 3 نام پڑھے تو آپ کے ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان تینوں ناموں کو 470 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے صبح سے لے کر رات تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے 470 مرتبہ اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو، اس چھوٹے سے نام کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا رزاق یا اللہ، ان ناموں کو جب آپ 470 مرتبہ میرے مسلمان بہن یا بھائیوں پڑھ لیں اور پھر رب کریم کی ذات سے دعا کریں، آپ کو جو بھی حاجت ہوگی وہ دل میں رکھ کر آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بڑے سکون سے پڑھنا ہے، دل میں پختہ ایمان رکھنا ہے، اس وظیفے کو رٹنا نہیں ہے بلکہ سکون سے پڑھنا ہے، یعنی کہ لمبی سانس لیں، سکون سے پڑھیں۔ یا فتاح یا رزاق یا اللہ، اور دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں اور ان ناموں کو بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے پڑھتے جائیے۔ 470 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، اب کاروبار میں ہیں تو تھوڑا سا وقت نکال لیں، صبح سے لے کر شام تک ٹائم ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ضرور ہے۔ اب
آج کا یہ دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ ان وظائف پر ضرور عمل کیجیے گا، لیکن جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی ان وظائف پر عمل نہیں کرے گا تو اس بندے سے بدقسمت اور کون ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگ کر پورا نہ کروا سکے۔ ان وظائف پر عمل کرنے کے لیے اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، لیکن پھر بھی وہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھانا پسند کرے، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر ان وظائف پر عمل نہ کر سکے تو اس بندے سے بڑا بدقسمت بندہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ سن لیجئے، جو کہ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس کی آپ نے بس ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کی آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ لے، کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے، سحری کے بعد پڑھ لے، افطاری کے بعد پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ وہ کیا ہے وہ غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوتھے روزے رمضان المبارک کے جمعے والے دن یا پہلا وظیفہ کر لیں یا پھر جو دوسرا وظیفہ ہے اس کو کر لیں یا پھر دونوں وظائف کو بھی کر لیں، تو آپ کو اس کا بے حد ثواب ملے گا اور آپ اپنی حاجت اور مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کا دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ ارحم الراحمین۔ اب دوبارہ پھر سن لیجئے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ ارحم الراحمین۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کی آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ ارحم الراحمین۔ اب اس کے اول آخر آپ نے 9 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو اس ایک چھوٹی سی آیت کے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ ارحم الراحمین کے شروع میں پڑھے اور پھر 9 مرتبہ آپ اس ایک چھوٹی سی آیت کی جب ایک تسبیح پڑھ لے، یعنی اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو پھر آخر میں بھی 9 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور پھر آپ کا یہ دونوں وظائف مکمل ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو پھر اللہ سے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ یا میرے مالک و مولا، تیرے سوا ہم اس دنیا میں جائیں کدھر، کس سے جا کر ہم اپنی حاجتوں کو طلب کریں۔ اے میرے مولا، تیرے سوا اور کون ہے جو ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرے۔ یا میرے مالک مولا، میری اس حاجت کو، میری اس مراد کو پورا کر دے۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، تجھے صدقہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، میری یہ حاجت، میری یہ مراد پوری کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، میری فریاد سن لے۔ آپ نے اس طرح رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے اور پھر رب کریم کی ذات آپ کو آپ کے اس مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا کرے گی اور آپ کی وہ حاجت اور مراد بھی انشاءاللہ ضرور پوری ضرور ہو جائے گی۔
لیکن فقط یہ ہے کہ آپ نے سونے رب سے مانگنا رو کر ہے، گڑ گڑا کر ہے، رب کریم کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو ان وظائف پر عمل کرنے کا کہا ہے، بالکل اسی طرح ان پر عمل کیجیے گا اور رب کریم کی ذات پر بھروسہ رکھیے گا۔ دل میں پختہ ایمان ہو آپ کے کہ یہ حاجت، یہ مراد میری ضرور پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ آمین۔